میرا نام عائشہ ہے۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی کیونکہ میں 6 بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے میرے بھائی میری ہر خواہش پوری کرتے۔ میرے منہ سے نکلا ہر لفظ ان کے لیے حکم ہوتا جسے وہ رد کرنا گناہ سمجھتے۔ میں اسی لاڈ پیار کی وجہ سے کافی بگڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنی ہر خواہش پوری ہونے کی امید سے اپنی ہر ضرورت اپنے بھائیوں کو بتاتی، جسے وہ بنا کسی بحث کے پوری کر دیتے۔ میری ضد اس حد تک نکل گئی کہ میں انسانوں کو بھی چیز سمجھنے لگی، اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا سبق مجھے زندگی نے دیا۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ضد کی وجہ سے میں برباد ہو جاؤں گی۔ عائشہ، ضد نہ کیا کرو، ایک دن نقصان اٹھاؤ گی۔ امی اکثر مجھے ٹوکتی، مگر میں ان کی سنی کو انسنی کر دیتی اور یوں ہی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات پر ضد کرتی۔ مجھے صحیح غلط کی بھی تمیز نہ رہی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بات رد نہیں ہوگی۔ میں کالج بھائی کے ساتھ جاتی اور ڈرائیور کے ساتھ واپس آتی۔ ایک دن میں کالج کی چھٹی کے وقت راستے میں کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ایک تو بھوک اور دوسرا گرمی کی شدت سے مجھے اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میں سڑک پر نظر گاڑے کھڑی تھی کہ کہیں ڈرائیور آج آئے تو میں جلدی سے چلی جاؤں۔ اسی انتظار میں میرے پاس ایک بائک رکی۔ چونکہ بائک پر بیٹھے شخص نے ہیلمٹ پہنا تھا تو میں پہچان نہ سکی۔ مجھے شدید غصہ آیا، مگر اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی اس شخص نے ہیلمٹ اتار دیا، جس سے میں اس کا چہرہ دیکھ سکی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، مجھے وہ بہت پسند تھا۔ میں تو اپنی خوشی میں ارد گرد کو بھول ہی گئی۔ آپ یہاں، میرا مطلب ہے کہ کب آئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس کام تھا تو اس لیے۔ خیر تم بتاؤ، عائشہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے دیکھنے سے گریز کیا تھا، نظریں زمین پر تھیں۔ وہ ایسا ہی تھا، اس لیے مجھے کہیں نہ کہیں وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے کافی تھکے لہجے میں کہا۔ تم مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے کہہ دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب سوچ کیا رہے ہو؟ گھر ہی تو چھوڑنا ہے، چھوڑ دو، میں نے ایک ادا سے کہا۔ میں ایسی ہی تھی۔ میرے یوں کہنے پر وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر گہرا سانس لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے چلو۔ اس نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ امی نے اسے بہت کہا لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، کبھی کبھی ہی گھر آتے۔ خالہ بہت اچھی تھیں اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک دن عمر میرا کزن گھر آیا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی کام سے کچھ دن رکے گا۔ میں صبح ہی اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اسی طرح میں اس کا ہر کام خود کرتی۔ گھر والے حیران تھے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے یاد رکھے۔ ایک دن میں نے سنا کہ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی میں کمرے میں گئی انہوں نے موبائل بند کر دیا، جیسے کچھ چھپانا چاہ رہے ہوں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا اور واپس آ گئی۔ ان چند دنوں میں مجھے مسلسل لگا کہ وہ کچھ چھپاتے ہیں۔ عجیب رویہ رکھا ہوا تھا، خاص کر میرے ساتھ، مگر میں بھی عجیب تھی جو اتنے سب کے باوجود اسے برا نہ کہتی، اور ان چند دنوں میں کب اس سے انتہائی محبت ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ بات بھائی کو بتانی ہوگی۔ ایک وہی ہیں جو مجھے عمر سے ملا سکتے ہیں۔ میں نے بھائی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ جواب تو دیں۔ میں انہیں چپ دیکھ کر چڑھ کر بولی، عائشہ ہم خالہ سے بات کریں گے، پھر دیکھتے ہیں۔ بھائی نے کہا تو میں خوشی خوشی کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ہم سب خالہ کے گھر گئے تھے تو بھائی نے ان سے بات کی، جس پر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ عمر سے بات کر کے بتائیں گی۔ ہم سب واپس آ گئے۔ میں خالہ کی بات پر بہت اداس ہو گئی تھی اور سیدھی کمرے میں گئی۔ مجھے مسلسل فکر ستا رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کریں گی۔ اگلے دن جب خالہ نے انکار کیا تو میں شوق میں تھی۔ بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ حالانکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مگر اب مجھے بہت دکھ ہوا تھا ان کے رویے سے، ان کے انکار سے۔ یہ بات میں نے دل سے لگا لی، جس کا نتیجہ بخار کی صورت میں سامنے آیا۔ اب بھائی میری طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ مجھے یوں نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ میں جانتی تھی۔ مجھے عمر سے ہی شادی کرنی ہے، کسی بھی صورت میں۔ آپ جو کرنا چاہیں کریں، مگر اسے راضی کریں، کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت پر۔ مجھے عمر چاہیے۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، میں نے چلاتے ہوئے کہا تو سب تڑپ گئے۔ بھائی مجبور ہو گئے۔ ان کے لاکھ سمجھانے پر بھی میں نے اس بات پر ضد لگا لی کہ مجھے عمر چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔
بھائی نے خالہ سے بات کی تو انہوں نے زبردستی عمر کو راضی کیا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ اس کو مجبوری میں رضامند کیا گیا ہے، میں تو خوشی خوشی سب تیاریاں کر رہی تھی۔ منگنی وغیرہ کی جگہ سیدھا شادی کو ترجیح دی گئی۔ اس طرح 1 مہینے بعد میں عمر کے گھر اس کی بیوی کی حیثیت سے تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ خاموش ہیں، مگر پھر بھی میں نے پرواہ نہ کی۔ مجھے اپنی خوشی میں کسی چیز کا ہوش نہ تھا، کون خوش ہے کون نہیں، میں ہر چیز سے بے نیاز رہی، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ عمر مجھ سے دور دور رہتا، صبح آفس اور شام کو دوستوں کے ساتھ۔ جب میں نے خالہ سے شکایت کی تو انہوں نے کہا یہ میری ضد کا نتیجہ ہے۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے عمر سے بات کرنے کا سوچا، اسی لیے آج میں جاگ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مگر پھر بھی زبردستی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم دروازے کی چڑچڑاہٹ سے میں سیدھی ہوئی۔ وہ جیسے اندر آیا، مجھے جاگتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا۔ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ وہ میری پیشانی پر ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم سے بات کرنی ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا بولا۔ تم مجھ سے ناراض ہو، مطلب اس شادی سے راضی نہیں ہو کیا؟ جو یوں رویہ رکھا ہوا ہے، دیکھو مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں یوں دیکھ کر، تم مجھے نظر انداز کرتے ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے دل میں اٹھتے سارے سوال کیے، بدلے میں وہ مسکرا دیا۔ ارے یار اتنی سی بات پر تم پریشان ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس ایسے ہی کچھ پریشان تھا، اس لیے تمہیں وقت نہیں دے سکا۔ اتنا کہتا وہ ہنسنے لگا۔ فکر نہیں کرو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ میرا پورا خیال رکھتا اور پوری کوشش کرتا کہ میں خوش رہوں۔ اب سب ٹھیک تھا، میں 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ عمر خوش تھا یا شاید میرا وہم تھا، میں کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی جب مجھے وہ خبر ملی جس سے میری پوری دنیا ہل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خبر جو مجھے ملی ہے وہ سچی ہے۔ عمر کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ میں اس صدمے سے کافی وقت نہ اٹھ سکی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور پھر بیٹے کی ولادت پر ایک بار پھر میں شدت سے روئی۔ اتنی بڑی خوشی جس میں میرا ہمسفر ہی ساتھ نہیں رہا۔ میں کافی دیر یوں ہی روتی رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی نہ اٹھ سکوں گی، مگر مجھے اٹھنا پڑا کیونکہ مجھے میرے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں اب اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دیور نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں اب اس گھر میں رہنے کی حقدار نہیں ہوں، تم دوسری شادی کر لو۔ مجھے بھائیوں کے پاس رہتے کافی وقت گزر گیا، مجھے وہاں رہنا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ کچھ بھابھیوں کا وقت با وقت مجھے اس بات کا احساس دلانا کہ میں ان کے در پر ہوں، جس کی وجہ سے میں الگ گھر میں رہنے لگی۔ میرے بھائی بہت ناراض ہوئے، مگر میرے لیے اپنی عزت نفس بھی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میں اکیلی رہ رہی تھی، میری ضد ختم ہو چکی تھی، میں اب کافی سنجیدہ رہتی۔ مجھے لگتا میری ہنسی عمر کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اکیلے رہنے کی عادت ڈال رہی تھی۔ مجھے وہاں رہتے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا اسکول جانے لگا، میں اسکول میں ٹیچر تھی۔ ویسے میرے بھائی میرا سارا خرچ اٹھانے کو تیار تھے، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کسی کے رحم و کرم پر پرورش پائے، اس لیے میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں روز اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر وہاں جاتی جہاں میں ٹیچر تھی۔ ایک دن جب میں اپنے بیٹے کو اسکول سے لے کر گھر جا رہی تھی تو راستے میں میری نظر قبرستان پر پڑی۔ کچھ دیر میں وہاں کھڑی رہی۔ ویسے تو میں ہر جمعرات کو قبرستان جاتی تھی، مگر اس دن مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فاتحہ پڑھنے لگی۔ ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ جب اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میں ڈر کر پلٹی، مگر سامنے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میری سانس رک گئی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص میرا شوہر ہی تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ زندہ ہیں تو یہ قبر کس کی ہے؟ میں نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ میرے ڈرائیور کی۔ اس کے بتانے پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مجھے یوں بے چین دیکھ کر بولا، عائشہ گھر چلیں۔ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑے مسلسل کہہ رہا تھا، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس نے خوشی سے کہتے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر چومنے لگا۔ وہ اسے پیار کر رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت کے لیے میرا بیٹا اتنا عرصہ ترستا رہا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگا اور پھر میرے کہنے پر وہ گھر گیا، مجھے اپنے سامنے بٹھا کر خود نیچے بیٹھ گیا۔ عائشہ
کیسی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میری آنکھیں روانگی سے رونے لگیں۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہم دونوں کالج کے وقت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہر وقت وہ میرے ذہن پر سوار رہتی، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی بھلا نہ پاتا۔ کالج کے آخری دنوں میں نے اسے اپنی محبت کا بتایا تو اس نے خوشی سے میری محبت کو قبول کر لیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے ہی شادی کروں گا، مگر جب تمہارے بھائیوں نے زور دیا تو میں نے فوراً منع کر دیا اور پھر تمہاری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس وقت بھائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں تم سے شادی کر لوں، وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد امی نے بھی مجھے بہت کچھ سمجھایا۔ آخر میں انہوں نے اپنی زندگی کا واسطہ دیا۔ میں اس وقت کتنا مجبور تھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ دل کرتا تھا کہ تم سے بات کروں مگر ڈر جاتا کہ کہیں تم خود کو کچھ نہ کر لو۔ اسی ڈر و خوف کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کر لی مگر کبھی تمہیں اپنا نہ سکا۔ اوپر سے وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ مجھے اس کی شدید فکر لاحق تھی جس کی بنا پر میں نے تمہیں نظر انداز کیا اور تم سمجھ گئی۔ جب اس رات تم نے مجھے کہا کہ میرا تمہیں نظر انداز کرنا برا لگتا ہے، مجھے ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کیا پتہ میری محبت ادھوری ہی ہے، اس لیے تمہیں وقت دینے لگا۔ میں تمہارے ساتھ خوش تھا۔ پھر ایک دن وقت نے سب کچھ پلٹ دیا اور وہ لڑکی میرے سامنے آ گئی، روتی ہوئی سسکتی ہوئی۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر گہرا صدمہ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یقین کرو عائشہ، مجھے اس وقت تمہارا خیال آیا تھا مگر پھر محبت کے آگے چپ ہو گیا۔ میں نے رضامندی دے دی اور اس کے بعد میرے ذہن پر ایک ہی سوچ سوار رہی، مسلسل مجھے ایک ہی فکر لگی رہتی کہ ایسا کیا کروں جسے تمہیں دکھ نہ ہو۔ اس لیے میں نے سوچا زندگی بھر دکھ دینے سے بہتر ہے کچھ دن کا دکھ دے دوں۔ اس لیے میں نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا۔ وہ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ تھا مگر دماغ کے ذریعے میں نے اس ایکسیڈنٹ کو اپنا ایکسیڈنٹ ثابت کر دیا اور ہر طرف ایک ہی خبر پھیلا دی کہ میں مر چکا تھا۔ اس کے بعد جب میں اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ سب کو میری موت کا یقین آ چکا ہے، میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا مگر اسے اس خبر سے بے خبر رکھا۔ وہ دن بہت حسین گزرے مگر جب اسے پتہ چلا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ بات بات پر مجھ سے جھگڑتی۔ مجھے اس کے غصے کی سمجھ نہیں آتی تھی مگر چپ رہتا، اپنا گھر بچانا چاہتا تھا لیکن شاید یہ ناممکن تھا، اس لیے وہ جلد ہی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنی ہستی بستی دنیا اجاڑی تھی۔ اس کے بعد میرا اندر ویران رہ گیا۔ میں واپس آیا پر تم گھر پر نہیں تھی۔ میں نے اپنا روپ بدل کر ایک بوڑھے آدمی کی بیس میں تمہارے بھائی کے گھر گیا، وہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹا۔ پھر جب قبرستان گیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ تم وہاں آتی رہتی ہو، اس لیے روز وہاں جاتا تاکہ تم سے مل سکوں مگر روز ہی وہاں بیٹھے رات ہو جاتی اور آج تمہیں وہاں دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے۔ جاتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں لاوارثوں کی طرح رہو گی۔ میرے بعد مجھے لگا تھا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ گی مگر تم وہاں نہیں گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا بتا رہا تھا اور مجھے حیرت تھی کہ میں نے ایسے شخص سے محبت کی جس نے اپنی موت کا ڈرامہ لگایا، ایک محبت کے لیے مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، میری ضد کی وجہ سے میرے بھائی نے ہاتھ جوڑے تھے، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل تھا کہ درد سے پھٹنے کو تھا۔ آج مجھے سمجھ میں آیا امی کیوں مجھے سمجھاتی تھیں، بلا وجہ کی ضد پر کیوں وہ کہتی تھیں کہ میں نقصان اٹھاؤں گی۔ کاش امی آج دیکھ سکتی میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے اپنی ضد کے انجام میں، مگر وہ یہ دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا مگر میں اسے کیسے معاف کرتی؟ اس نے مجھے تنہا کیا تب جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میں اس سوچ میں تھی جب اس نے مجھے ہلایا، عائشہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ اب مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ جس محبت کی وجہ سے آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اسی محبت کے سہارے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو عائشہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ لڑکی آپ کو دھوکہ نہ دیتی تو آپ کبھی واپس نہ آتے، میں نے دکھ سے کہا۔ وہ صرف میری دولت کی وجہ سے میرے ساتھ تھی مگر تم میری سچی محبت ہو۔ عائشہ وہ کتنے یقین سے کہہ رہا تھا، میں اس کی محبت ہوں۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی تھی مگر اس وقت نہ ہنس سکتی تھی اور نہ رو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اس وقت کی معافی مانگتا رہتا مگر میں کبھی اسے معاف کر دیتی ہوں تو کبھی وہ وقت یاد کر کے تلخ ہو جاتی ہوں۔
میرے بھائیوں نے عمر پر بہت غصہ کیا مگر میری خاطر اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں عمر جیسے دھوکے باز انسان سے الگ ہو جاؤں مگر میں نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا اب دوبارہ لاوارث ہو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے عمر کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟